ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا انسان جس کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے، شہر کا سب سے بڑا اور عالیشان بنگلہ ہے، بینک اکاؤنٹ پیسوں سے لبالب بھرا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ سونے کے لیے مخمل کے بستر پر لیٹتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی۔ وہ سکون کی ایک سانس کے لیے تڑپتا ہے اور آخر کار نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو روکھی سوکھی روٹی اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی کھاتا ہے اور زمین پر چٹائی بچھا کر ایسی پرسکون نیند سوتا ہے کہ بادشاہ بھی اس کی نیند پر رشک کرے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو امیر راتوں کو رو کیوں رہا ہے؟ اور اگر پیسے کے بغیر زندگی جہنم ہے تو غریب کا دل اتنا مطمئن کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی تلخ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، اور یقین جانیے ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ کی زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بالکل بدل جائے گا، اس لیے ایک ایک سیکنڈ کو غور سے دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے پیچھے آج پوری دنیا پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہے۔ صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کے اندھیرے تک انسان کی ہر دوڑ، ہر محنت، ہر سازش اور ہر سمجھوتا صرف ایک ہی چیز کے لیے ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ بلا شبہ پیسہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اہم ضرورت ہے، اس سے انکار کرنا حماقت ہوگی۔ کھانا، کپڑا، مکان، بچوں کی اچھی تعلیم، بیمار ہو جائے تو بہترین علاج، یہ سب کام پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام ہمیں گھر بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو وہ دین ہے جو حلال روزی کمانے والے کو اللہ کا دوست کہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ ضرورت ہے یا مقصد زندگی؟ چلیے اس بات کو ایک سچے واقعے سے سمجھتے ہیں۔ جرمنی کا ایک بہت ہی مشہور بزنس مین تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ ایک بار اس سے کسی صحافی نے پوچھا، آپ اتنے امیر ہیں، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکون کیا ہے؟ اس امیر شخص نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جب میں غریب تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جس دن میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاؤں گا۔ میں نے دن رات ایک کر دیے، حلال و حرام کی تمیز بھول گیا، اپنے خاندان کو وقت نہیں دیا، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، بس پیسہ کماتا رہا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن سچ بتاؤں مجھے آج تک سکون نہیں ملا۔ میرے بچے مجھ سے نہیں میرے پیسے سے محبت کرتے ہیں، میری بیوی کو میری فکر نہیں میری دولت سے غرض ہے۔ میں آج دنیا کی ہر مہنگی چیز خرید سکتا ہوں، لیکن اپنے گھر کا وہ سکون اور اپنوں کی وہ مخلص مسکراہٹ واپس نہیں خرید سکتا جو کبھی غربت میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ کہانی صرف اس ایک شخص کی نہیں ہے، بلکہ آج دنیا کے کروڑوں امیروں کی یہی داستان ہے۔ پیسہ آپ کو آسائشیں تو دے سکتا ہے، لیکن دل کا سکون بازار میں نہیں بکتا۔ پیسے کی حقیقت اور حدود۔ آئیے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں کہ پیسے کی اوقات کیا ہے۔ پیسہ دنیا کا بہترین اور مہنگا ترین بستر خرید سکتا ہے، لیکن پرجوش اور پرسکون نیند نہیں خرید سکتا۔
پیسہ دنیا کے بڑے سے بڑے ہسپتال اور مہنگی ترین دوائی خرید سکتا ہے، لیکن صحت اور تندرستی نہیں خرید سکتا۔ پیسہ ایک عالیشان محل جیسی عمارت تو کھڑی کر سکتا ہے، لیکن اس عمارت کو محبت سے بھرپور گھر نہیں بنا سکتا۔ پیسہ دنیا کے بہترین خوشامدی اور نوکر چاکر لا سکتا ہے، لیکن ایک مخلص اور سچا دوست نہیں خرید سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر پیسہ گھڑی تو خرید سکتا ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت اور زندگی کے لمحوں کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو پھر ہم اس چیز کے پیچھے اپنے اخلاق، اپنا ایمان، اپنے رشتے اور اپنی آخرت کیوں داؤ پر لگا رہے ہیں، جو ہمیں وہ چیز ہی نہیں دے سکتی جس کی ہمارے دل کو سب سے زیادہ تلاش ہے۔ ہمارے پیارے نبی، کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس نفسیاتی بیماری کا علاج بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اصل مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ سبحان اللہ! اس ایک حدیث پاک نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ حقیقی امیر وہ نہیں ہے جس کا بینک بیلنس کروڑوں میں ہے، بلکہ حقیقی امیر تو وہ ہے جس کا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر دل میں لالچ اور حرص کی آگ لگی ہو تو انسان کے پاس پوری دنیا کا خزانہ بھی آ جائے، وہ تب بھی خود کو غریب اور بھوکا ہی سمجھے گا۔ وہ اور زیادہ کی ہوش میں اندھا ہو کر ایک دن قبر کے گڑھے میں جا گرے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی دھن نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ سامعین کرام، ہماری اس گفتگو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ محنت کرو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تاکہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پیسے کو ہاتھ میں رکھے، دل میں جگہ نہ دے۔ جب پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ آپ کا غلام ہوتا ہے، لیکن جب پیسہ دل میں اتر جاتا ہے تو انسان پیسے کا غلام بن جاتا ہے۔ دولت کو نعمت کیسے بنائیں؟ دولت کو نعمت بنانے کا طریقہ یہ ہے، حلال طریقہ۔ کمائیں مگر صرف اور صرف حلال راستے سے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی پورے گھر کی برکت اور سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ حقوق العباد، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، صدقہ و خیرات کرے، اپنے غریب رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرے۔ والدین کی خدمت، اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے والدین کی راحت پر خرچ کرے، کیونکہ ان کی دعائیں آپ کے رزق میں وہ برکت لائے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، اگر پیسہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق خدا کی بھلائی میں خرچ ہو تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہی پیسہ عیاشی، گناہوں، تکبر اور ناانصافی میں خرچ ہو تو وہی مال دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا وبال بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ چند سالوں کا سفر ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا اربوں روپیہ یہی بینکوں میں رہ جاتا ہے، اس کی گاڑیاں دوسرے لوگ چلاتے ہیں، اس کے مکانوں پر دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ ساتھ جاتا ہے تو صرف 3 گز کا سفید کفن اور انسان کے اچھے اعمال۔ اس لیے آج ہی سے اپنی سوچ کو بدلیے۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ضرور کمائیں، لیکن ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایمان، اچھے اخلاق، رشتوں کی محبت اور اللہ پر بھروسہ اختیار کیجیے۔ یہی وہ حقیقی دولت ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ اس دنیا میں اور نہ قبر و آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہمارے رزق اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حرص اور لالچ سے بچائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے ذکر سے مالا مال فرما دے۔
میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، اور پہلی بار ہمارے چینل پر آپ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔